یورپ خلیجی ممالک میں امیگریشن، ویزوں اور تارکین وطن سے جڑی دیگر اہم خبروں کا معتبر چینل. دیکھتے رہیں احساس نیوز. احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم. امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ باہر جو پاکستانیوں کا معاملہ چل رہا ہے، بیکاریوں والا معاملہ. دبئی میں پہلے چل رہا تھا، سعودیہ میں عمرہ کے نام پر شروع ہو گیا، لیکن اب اس میں ایک بڑا خطرناک ٹوسٹ آیا اور بڑے شرمندہ کر دینے والا ہے. اور اس کا انکشاف ایف آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر خواجہ حماد نے کیا ہے، جو ملتان میں تعینات ہیں. وہ یہ ہے کہ یہ صرف معاملہ بھیک مانگنے تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ معاملہ آگے اب جسم فروشی تک چلا گیا. جسم فروشی والا معاملہ بھی یو اے میں تو پہلے چلتا تھا، لیکن یہ اب مقدس مقامات یعنی عمرے کے نام پر جو خواتین جا رہی ہیں ان میں بھی یہ معاملہ پہنچ گیا. تو یہ بہت ہی شرمناک اور افسوسناک معاملہ ہے. وہاں پر ایک کیس پکڑا گیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے. اور پھر یہ کہ پاکستان کے جو ہے نا پاکستان سے جانے والے کتنے بیکاری پکڑے گئے ہیں اور کتنے رپورٹ کیے گئے اس کے بارے میں. تو ناظرین، گزشتہ 3 ماہ کی اگر رپورٹ دیکھیں تو جناب عالی تقریباً 180 کے قریب بیکاری جو ہے وہ ڈپورٹ ہوئے ہیں. کہاں سے جی؟ سعودیہ سے، امارات سے، اور اب نیا ملک ملیشیا. جی ہاں، اب سعودیہ امارات میں تو ویزے بند کر دیے ہیں، وہاں نہیں جا پا رہے. تو سعودیہ میں تو کچھ پکڑ دکڑ ہوئی، وہاں پہ تھوڑی سختی ہوئی، کچھ ایئرپورٹ پہ روکنا شروع کیا یہاں پاکستان سے. تو اب انہوں نے نیا روٹ نکال لیا تھا جی ملیشیا کا. ملیشیا میں بھی جا کے انہوں نے بھیک مانگنا شروع کر دیا تھا. تو ملیشیا سے 3 ماہ میں تقریباً 41 لوگ پاکستانی جو ہے وہ رپورٹ کر کے بھیجے گئے ہیں بھیک مانگنے میں، اور ان میں 26 خواتین ہیں اور باقی جو ہیں وہ مرد ہیں. اچھا، یہ سعودیہ ہو، دبئی ہو، ملیشیا ہو، یہ جو بیکاری جا رہے ہیں نا، ان کا تعلق مخصوص علاقوں سے ہے. یہ بڑی ویسے شرمندگی کی بات ہے، میں کسی علاقے کو وہ نہیں کر رہا ہوں. زیادہ تر کا تعلق اندرون سندھ سے ہے یا پھر جنوبی پنجاب کے اضلاع سے ہے. ان میں رحیم یار خان ہے، صادق آباد ہے، کشمور ہے، سکھر کے کچھ آس پاس کے اضلاع ہیں، کچھ لاہور اور فیصل آباد کے بھی ہیں، لیکن جو زیادہ تر ڈپورٹیز ہیں ان کا تعلق سندھ سے ہے، اندرون سندھ سے، یا پھر جو ہے وہ جنوبی پنجاب سے، خاص طور پر صادق آباد، رحیم یار خان اور بہاولپور سے ہے. تو یہ لوگ، ان کو جو ہے 41 لوگوں کو تو جیسے میں نے کہا کہ ملیشیا سے رپورٹ کیا گیا 3 ماہ میں، اور سعودیہ اور امارات سے تقریباً 139 لوگ رپورٹ ہوئے ہیں. ان میں بھی جو ہے وہ زیادہ تر ان اضلاع کے ہیں. اور ان میں جو ہے اب سعودیہ میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی حال ہی میں ہم نے گئے تھے، تو وہاں پر اب کافی جو ہے وہ کنٹرول ہے. خاص طور پر مکہ میں ہم نے پاکستانی خواتین کو بھیک مانگتے ہوئے نہیں دیکھا، جبکہ 2-4-6 مہینے پہلے اگر ہم چلے جائیں تو بہت صورتحال خراب تھی. تو یہ اب سختی وہاں پر ہوئی ہے اور یہ گرفتاریاں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آ رہے. ایک پتہ نہیں، نہ جانے شرمندگی ہوتی ہے خود کو پاکستانی کہتے ہوئے بعض اوقات کہ یہ ہمارے لوگ کس قسم کے. اچھا، یہ جو خواتین جا رہی ہیں بھیک مانگنے یا مرد جن کو بھیجا جا رہا ہے، ان سے زیادہ اصل قصوروار وہ ہیں وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کے پاسپورٹ، ان لوگوں کے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں ہوتے عام طور پر. وہ ان کے پاسپورٹ بنواتے ہیں، پھر ان کے ویزے لگواتے ہیں، پھر ان کے ٹکٹ کا انتظام کرتے ہیں، پھر ان کو جیب خرچ دیتے ہیں، پھر وہاں پہنچاتے ہیں، اور پھر وہاں پر آگے بھی ان کو جو ہے لینے کے لیے جو آگے پورا ریکٹ ہوتا ہے وہ آتے ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو ان سے زیادہ جو اصل سزا کے اقدار ہیں وہ ہیں جو ان کے لیے سارا یہ ارینجمنٹ کرتے ہیں اور جنہوں نے پاکستان کے اوپر کالا دبا لگایا ہے. اس کے نتیجے میں صرف ان طرح کی حرکتوں کے نتیجے میں باقی عوامل بھی ہوں گے. یو اے ای نے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانیوں کے لیے ویزے بند کیے ہوئے ہیں، اس کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. باقی عوامل بھی ایسا نہیں ہے، وہ تو حکومت کی نااہلی تو سب سے سامنے کہ حکومت اس پہ بات نہیں کر رہی. وہ اگر 160-70 بیکاری پکڑیں گے تو اتنا بڑا معاملہ تو نہیں تھا کہ پاکستانیوں کے ساروں کے ویزے بند کر دیے. اور پھر ورک ویزے بند کرنے کا تو کوئی تک نہیں بنتا. ہم ایک طرف سے ان کو جفیاں ڈالتے ہیں، یو اے ای ہمارا بڑا برادر ملک ہے، اور دوسری طرف اس نے پاکستانیوں کے لیے ویزے بند کر رکھے. خیر، اس پہ بعد میں کبھی کسی موضوع میں بات کریں گے. اس وقت ہم جو ہے بیکاریوں پہ آ جائیں. تو پھر یہ معاملہ چل رہا تھا، تو اب جو ہے یہ اس میں معاملہ نیا ٹوسٹ سامنے آیا ہے. جو خواجہ حماد صاحب ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ایف آئی اے کے ملتان میں، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ابھی حال ہی میں انہوں نے کچھ بچیوں کو پکڑا ہے جنہیں ویل آف یعنی امیر خاندان بظاہر اپنے ساتھ نوکرانیاں بنا کے لے کے جا رہے تھے. تو انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں اس کا ذکر کیا، یہ انکشاف کیا کہ اب جو ہے دبئی کا کیونکہ ویزا نہیں مل رہا، ویزا بھی بند ہے. پہلے تو یہ پروسٹیوشن کے لیے وہاں لڑکیوں کو لے جایا جاتا تھا، غریب بچیوں کو یہاں سے ماں باپ کو یہ خواب دکھائے جاتے ہیں کہ جب آپ کی بچی کو اپنے گھر میں کام کے لیے لے کے جا رہے ہیں اور وہاں پر ہم اس کو اچھی تنخواہ دیں گے. اب غریب ماں باپ سوچتے ہیں کہ میری بچی سعودیہ چلی جائے گی، میری بچی دبئی چلی جائے گی، تو بیچارے تیار ہو جاتے ہیں. پھر یہ لوگ پاسپورٹ بنواتے ہیں، ان کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور وہاں پر انہیں جو ہے ان سے جو ہے وہ کعبہ خانے میں ان کو بٹھا دیا جاتا ہے، اور ان سے جو ہے ان کا جسمانی استحصال کرایا جاتا ہے، اور پھر خود پیسے کمائے جاتے ہیں، ان کو بھی تھوڑے بہت پیسے دیے جاتے ہیں. یہ دبئی تک تو یہ پہلے کئی سالوں سے اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں اور چل رہا ہے معاملہ. لیکن یہ اب جو افسوسناک پہلو سامنے آیا ہے کہ جو خواجہ حماد نے بتایا ایف آئی افسر نے
کہ یہ معاملہ کیونکہ دبئی کے ویزے بند ہوئے ہیں تو اب یہ سعودی عرب میں شروع ہو گیا ہے، اور یہ عمرہ ویزے کے نام پر ایک بچی جا رہی تھی جس کو لے جایا جا رہا تھا، ایک امیر خاندان اس کو لے کے جایا جا رہا تھا. جب انہوں نے اس کو روکا، بچی سے پوچھا، بچی ان کو شک پڑ گیا. ظاہر ہے آج کل عمرہ زائرین کو چیک کیا جا رہا ہے بیگ کے چکر میں، تو انہیں تو پہلے یہ شک پڑا ہوگا کہ شاید یہ اس کو لے کر جا رہے ہیں اور وہاں پر یہ بھیک نہ مانگنا شروع کر دیں. ملتان تھا، ملتان کے ذرا آس پاس کے علاقے زیادہ اس حوالے سے متاثر ہوئے، بدنام ہوئے. تو انہوں نے اس بچی سے اس کو جب الگ کر کے اس خاندان سے پوچھ گچھ شروع کی تو اس نے یہ بتایا کہ یہ تو مجھے جو ہے وہ اس معاملے کے لیے لے کر جا رہے ہیں کہ نوکرانی بنا کے لے کے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ پہلے وہاں پر شاید اس کے گھر آس پاس کی لڑکیاں گئی ہوں گے کچھ، تو اس نے وہاں پر وہ سارا سچ بتا دیا. تو پھر جو ہے اس فیملی کو حراست میں لے لیا گیا اور پھر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ پہلا کیس نہیں ہے، اس طرح کے اور بھی کیس ہوئے ہیں، اور اب جو مزید انویسٹیگیشن ہوئی ہے تو اس میں پتہ چلا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں، آپ اندازہ کریں ان دو مقدس شہروں میں یہ بدبخت پاکستانی جو ہے وہ اس طرح کے ہتھکنڈے، اس طرح کے کالے کرتوت کر رہے ہیں کہ یہاں سے بچیوں کو جو ہے وہ ملازمائیں بنا کے لے جاتے ہیں، اور پھر ان دو مقدس شہروں میں، وہ جو ابھی تک انویسٹیگیشن انہوں نے خود بتایا، فیض افسر نے سامنے یہ کہ ان دو مقدس شہروں میں ان بچیوں کو جو ہے غریبوں کی بچیوں کو دھندے پہ لگایا جا رہا تھا اور وہاں پر پیسے کمائے جا رہے تھے ان کے ذریعے. تو اللہ کی پناہ، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. پتہ نہیں ان لوگوں نے مرنا ہے نہیں مرنا، اور پھر انہوں نے مرنا ہے تو پتہ نہیں پیسے کو جان دینی ہے. کہ کس قدر غلیظ لوگ ہیں یہ کہ غریبوں کی بچیوں کو دھوکے سے وہاں لے کے جا کر، اور پھر مقدس مکہ اور مدینہ جیسے شہر میں جہاں کی مٹی بھی انسان جو ہے وہ اس کو پیر رکھنے سے پہلے چومتا ہے، وہاں پر جا کے بچیوں کا جو ہے استحصال کروا رہے ہیں. تو اللہ رحم فرمائے پاکستان پر، اللہ سب کو ہدایت دے، لیکن یہ پاکستانیوں کے لیے بہت بدنامی کی باعث ہے. اور اب آپ سوچیں کہ یہ کل کلاں اگر کوئی وہاں سعودیہ میں اس طرح کا مکہ یا مدینہ سے پکڑے جاتے ہیں لوگ، اور پاکستانی لڑکیاں پکڑی جاتی ہیں اس طرح کے کام کرتے ہوئے، تو اس کے بعد پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ لگتا یہ ہے کہ خدا نخواستہ عمرے کے ویزے بھی ہمارے لیے بند نہ ہو جائیں. تو اس پہ میرا خیال ہے پاکستانی حکومت کو بھی اور ایف آئی اے والوں کو خاص طور پر کرنا چاہیے کہ محرم والا جو معاملہ ہے عمرہ ویزے کے لیے وہ لازمی قرار دے دینا چاہیے. سعودی حکومت نے اس پہ نرمی کر دی ہے، ظاہر ان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ لوگ ہیں ان کی معیشت چلے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ محرم ایک شرعی معاملہ بھی ہے اور اس پہ اب لازمی عمل کریں کہ کوئی بچی کسی کو اپنی ملازمہ بنا کر نہ لے جا سکے. محرم اس کے ساتھ ہو، باپ، بھائی، بیٹا، تبھی اس کو جو ہے پاکستان سے عمرے کے لیے جانے کی اجازت دینی چاہیے. آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.